السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں پروفیسر سمینا عابد۔ آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن جو کہ تھا سول جج یا جوڈیشل میجسٹریٹ کے لیے، اس میں اردو کا پیپر آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے یہاں پر، دامن تر ہونا محاورہ ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جی تو اس کا مفہوم جو آپشن بی ہے وہ رائٹ ہے۔ اس کا مفہوم ہوتا ہے جی گنہگار ہونا۔ سوال نمبر 2 ہے، رات بھیگنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن ڈی ہے۔ رات بھیگنا محاورے کا معنی ہوتا ہے آدھی رات کے بعد کا عمل ہونا۔ سوال نمبر 3 ہم لوگوں کے پاس ہے، ہفت خواں سر کرنا کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جی کسی مشکل کام کو سر انجام دینا، یعنی کہ پہلا آپشن ہی صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 4 پیر کنعاں ترکیب ہے جو اردو میں بکثرت مشتمل ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو یہ جو ترکیب ہے اس کے جو معنی ہیں وہ ہیں جی حضرت یعقوب کے لیے یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے پیر کنعاں کی، اور اس کا آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہم لوگ کے پاس ہے، سینت کر رکھنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم بتائیے۔ سینت کر رکھنا محاورہ کا معنی ہوتا ہے جی حفاظت سے رکھنا، سو آپشن بی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے۔ سوال نمبر 5 نقش بر آب ہونا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہیں جی بے ثبات ہونا۔ دیکھیں اس کے جو الفاظ ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ نقش بر آب یعنی کہ پانی کے اوپر کسی نقش کا ہونا، تو وہ ہوتا ہے جی وہ بے ثبات ہونا۔ پھر سوال نمبر 7 ہے، پانی بھرنا محاورہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ پانی بھرنا محاورہ کے معنی ہوتے ہیں جی غلامی کرنا۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 سبز قدم ہونا محاورہ ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ سبز قدم کا معنی ہوتا ہے جی منحوس ہونا، یعنی کہ آپشن ڈی رائٹ ہے۔ اور یہ جتنے بھی یہاں پہ محاورے استعمال ہو رہے ہیں یہ کافی زیادہ اہم ہیں امتحانی نقطہ نظر سے، اور یہ سبز قدم ہونا کا محاورہ جو ہے یہ لیکچر اردو کے 2021 اور 22 دونوں پیپرز کے اندر یہ محاورہ آیا ہوا تھا۔ سوال نمبر 9 ہم لوگوں کے پاس ہے، کندھا کرنا اس کا جو ہے یہ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ کندھا کرنا یا کیا یہ محاورہ ہے یا پھر روزمرہ ہے؟ تو اس کا آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ ہے، یہ محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ سوال نمبر 10 ہم لوگوں کے پاس ہے، گنی بوٹی نپا شوربہ، یہ ضرب المثل ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا مفہوم ہم لوگوں کے پاس ہوتا ہے جی آپشن اے اس کا رائٹ ہوگا، کفایت سے خرچ کرنا، یعنی کہ ناپ تول کر چلنا۔ گنی بوٹی نپا شوربہ یعنی کہ ناپ تول کر یا بڑی کفایت داری سے یا چادر دیکھ کر اپنا پاؤں پھیلانا، کفایت سے خرچ کرنا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 11 جو کہ اس پیج کے اوپر لاسٹ کوسچن ہے وہ ہے جی، نقصان مایہ اور شماتت ہمسایہ ضرب المثل ہے، اس کا مفہوم بتائیے۔ جی تو اس کا مفہوم ہم لوگوں کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر آپ کی ہمسائیں اگر خوش ہوں، تو آپشن اے جو ہے وہ اس کا رائٹ آپشن ہوگا کہ کسی بگاڑ پر ہمسایوں کا خوش ہو جانا اس ضرب المثل کا مفہوم ہے۔ نقصان مایہ شماتت ہمسایہ جو ضرب المثل ہے اس کا مفہوم ہے کہ کسی بگاڑ پر ہمسایوں کا خوش ہونا۔ جی تو آگے ہے سوال نمبر 12، اس کی سٹیم کو دیکھتے ہیں۔ عصمت بی بی از بے چادری ضرب المثل ہے جو اردو میں مشتمل ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا مفہوم ہم لوگوں کا ہے، ہمارے لوگوں کے پاس ہے جی آپشن سی جو ہے وہ صحیح آپشن ہے کہ مجبوری کے تحت نیکی کا کام کرنا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13، اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ، یعنی کہ اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کا آپشن بی جو ہے وہ رائٹ ہے کہ کسی کام کرنے کو خود جی نہ چاہنا اور دوسرے کے منع کرنے سے باز رہنا، یعنی کہ خود بھی دل نہیں کر رہا تو باز آپ اس لیے صرف رہیں کہ جی دوسرا آپ کو منع کر رہا ہے، تو اس کے لیے کیا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اونگتے کو ٹھیلتے کا بہانہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 دیکھیے، سودے کے ساتھ روکھن کا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا آپشن بی صحیح ہے کہ کسی چیز کی وہ مقدار جو اس کے خریدنے کے بعد اوپر سے بلا قیمت ہم لے لیں تو وہ کہلاتی ہے جی سودے کے ساتھ روکھن۔ سوال نمبر 15، سر گاڑی پاؤں پہیا کرنا ضرب المثل ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جی خوب تگ و دو کرنا، آپشن اے رائٹ ہوگا۔ پھٹ پڑے سونا جس سے ٹوٹے کان، سوال نمبر 16 ہے، پھٹ پڑے سونا جس سے ٹوٹے کان ضرب المثل ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ جی وہ کام کیوں کرنا جس سے کوئی اذیت پہنچے، آپشن ڈی اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ چیز کس کام کی ہے جس سے کوئی اذیت پہنچے۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہم لوگوں کے پاس ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جملوں کے اندر جو اغلاط ہیں وہ صحیح کرنے کے لیے دی گئی ہیں،
تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس جملے کے اندر اس کا املا یا جملے کی جو بناوٹ ہے وہ بالکل درست ہے. تو کون سا جملہ درست ہے؟ سوال نمبر 17 کے اندر اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن ڈی ہے. اس میں آپ نے اس رقم کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے، یہ املا کے لحاظ سے اور جملے کی ترتیب و بناوٹ کے لحاظ سے کہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. سوال نمبر 18 دیکھیے، کون سا جملہ درست ہے؟ اس میں بھی یہ بھی املا کی یا اغلاط کی درستگی کا ہے سوال، تو اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا سنٹینس جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپشن بی جو ہے وہ بالکل درست ہے. اس میں محنت کرو ورنہ فاقوں مرو گے. سوال نمبر 19، کون سا جملہ درست ہے؟ سوال نمبر 19 کے اندر جو صحیح سنٹینس ہے وہ ہم لوگوں کے پاس ہے سوال آپشن سی، کہ دنیا کے ہر ملک میں یہی دستور ہے. دنیا کے ہر ملک میں بھی یہی دستور ہے. باقی دیکھیں تینوں سوالوں کے اندر، تینوں آپشنز کے اندر ممالک یوز ہوا ہے، حالانکہ ہر ایک کی جب ہم بات کر رہے ہیں یا ہر ملک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ واحد لگے گا، جمع نہیں لگے گی. تو اس لیے صاف نظر آ رہا ہے کہ آپشن سی جو ہے وہ رائٹ ہے. سوال نمبر 20 دیکھیں، اس میں بھی جملہ درست کرنا ہے. تو اس میں سوال نمبر 20 میں جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن اے ہے کہ وہ یہ خبر سن کر گم سم ہو گیا. باقی تینوں سنٹینسز کے اندر جو گم سم ہے اس کی جو املا ہے وہ غلط ہے. سوال نمبر 21، اس میں بھی ہم نے درست جملے کی نشاندہی کرنی ہے اور رائٹ آپشن ہم لوگوں کے پاس آپشن ڈی ہے کہ میں یہاں بخیریت و عافیت ہوں. آپشن ڈی رائٹ ہے کہ میں یہاں بخیریت و عافیت ہوں. باقی تینوں سنٹینسز میں اگر آپ غور کریں تو ان میں ہمیں صاف غلطیاں جو ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں. جی سوال نمبر 22 ہے ہم لوگوں کے پاس کہ اردو زبان میں مشتمل حروف ابجد کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے جی آپشن بی 37. سوال نمبر 23، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا کو اردو زبان کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ تو یہ ہم لوگوں کے پاس یہ تلمیحات ہیں. سوال نمبر 24، کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ جی تو کسی میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا جو ہے وہ مجاز مرسل ہے. سوال نمبر 25، اس میں ایک شعر دیا گیا ہے ہم لوگوں کو، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے؟ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے؟ وہ کشتیاں جلانے والے کیا ہوئے؟ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے؟ تو اس میں ہم لوگوں کے پاس پوچھا گیا ہے کہ اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو اس میں ردیف جو ہے وہ آپشن سی ہے، وہ ہے جی والے کیا ہوئے. سوال نمبر 25 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ تو اس میں قافیہ جو ہے وہ گانے اور چلانے ہیں، جو کہ آپشن بی ہے، رائٹ آپشن ہے. پھر اسی سوال کے حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے، سوال نمبر 27 بھی یہی ہے کہ سوال نمبر 25 کے حوالے سے بتائیے کہ غزل کے اس شعر کو ادبی اصطلاح میں کیا نام دیں گے؟ تو یہ غزل کا مطلع ہے. سوال نمبر 28، دکھ جی کے پسند ہو گیا ہے غالب، دل رک رک کر بند ہو گیا ہے غالب، واللہ کہ شب کو نیند آتی ہی نہیں، سونا سوگند ہو گیا ہے غالب. ان اشعار کا تعلق جو ہے وہ کس صنف نظم سے ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ رائٹ آپشن بی ہے، رباعی سے. سوال نمبر 29، اصناف نظم میں قطع کتنے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے رائٹ آپشن ہے کہ قطع کے اشعار کی تعداد پر پابندی نہیں ہوتی، یہ شاعر کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنے بھی اشعار کا قطع لکھے. سوال نمبر 30، ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ جی تو ٹیپ کا مصرع نظم کے ہر بند میں جو مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہوتا ہے وہ مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے. سوال نمبر 31، صنف نظم سونٹ میں کل کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ جی سونٹ میں کل 14 مصرعے ہوتے ہیں. یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اکثر یہ PPSC کے پیپرز میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے. سوال نمبر 32 ہم لوگوں کے پاس ہے، اس میں بھی ہمیں ایک شعر دیا گیا ہے کرنے ایک ہی مشل کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. اس شعر کا تعلق کس صنف نظم سے ہے؟ تو جی واضح ہے کہ اس شعر کا تعلق جو ہے وہ نعت سے ہے. سوال نمبر 33 دیکھیے کہ شہر آشوب کون سی صنف نظم ہے؟
تو شہر آشوب ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی شہر کی پریشانی، گردش آسمانی اور زمانے کی ناقدری کا ذکر کیا ہو، اس نظم کو ہم شہر آشوب کہتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 34 ہم لوگوں کے پاس ہے کہ پابند نظم کے لیے کیا لازمی ہے؟ جی تو پابند نظم کے لیے قافیہ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے، تو آپشن بی رائٹ ہے۔ سوال نمبر 35 کہ اردو طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ جی تو آپشن سی رائٹ ہے، اکبر الہ آبادی کا نام جو ہے وہ اردو طنز و مزاح کی شاعری میں سب سے بڑا ہے۔ سوال نمبر 36 اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ اگر ہم اکبر الہ آبادی کی شاعری کا ہم اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغربی تہذیب کی جو مخالفت ہے نا وہ ہمیں سب سے زیادہ ان کی شاعری میں نظر آتی ہے، تو اس طرح سے آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا۔ سوال نمبر 37 علامہ اقبال کی منظوم تصانیف میں سے کون سی تصنیف سب سے پہلے شائع ہوئی؟ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر ہم یہ تھوڑا سا بندے کو کنفیوز کرنے والا سوال ہے، فوراً سے جب ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے جی بانگ درا سب سے پہلے جو ہے وہ ان کی شائع ہوئی تھی، جبکہ یہاں پہ انہوں نے یہ، حالانکہ بانگ درا جو ہے وہ ان کی اردو میں پہلی کتاب تھی، یہاں پہ انہوں نے اس چیز کی قید نہیں دی کہ جی ہمیں اردو کی کتاب بتانی ہے یا فارسی کی کتاب بتانی ہے، تو انہوں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ منظوم تصانیف میں سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ کون سی تھی، تو سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ اسرار خودی تھی، تو آپشن اے جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 38 اردو قصیدہ گوئی میں سب سے بڑا نام کون سا شمار ہوتا ہے؟ تو اردو قصیدہ گوئی کا سب سے بڑا نام جو ہے وہ مرزا رفیع سودا کا ہے، تو یہاں پہ آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ ہوگا۔ سوال نمبر 39 مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہاں پہ جو دیے گئے آپشن ہیں ان میں سے آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ ہے کہ ان کی فکر و خیال میں ندرت تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 40 دیکھیے، ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، وہ کس زبان کے شاعر تھے؟ جی تو آپشن سی رائٹ ہے، فارسی زبان کے شاعر تھے۔ سوال نمبر 41 لاہور کا دبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ مجید امجد کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ مجید امجد کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ تجربے جو ہیں وہ کیے، تو آپشن اے جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے کہ انہوں نے حیت کے سب سے زیادہ تجربے کیے۔ سوال نمبر 42 کہ مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں کیا فرق ہے؟ تو آپشن سی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے کہ مرثیہ کہنا اور مرثیہ پڑھنا۔ مرثیہ کہنا جو ہے وہ مرثیہ گوئی ہوتا ہے اور مرثیہ پڑھنا جو ہے وہ مرثیہ خوانی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 43 دیکھیے کہ تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000۔ بہادر شاہ ظفر کی شان میں قصیدے کا یہ دعائیہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ شعر جو ہے وہ مرزا غالب کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 44 ہے ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ، دم واپسی برسر راہ ہے، دم واپسی برسر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے، اپنا یہ شعر انتقال سے پہلے کس کے ورد زبان تھا؟ تو یہ شعر جو ہے وہ مرزا غالب کا ہے اور مرزا غالب کے ہی ورد زبان تھا کہ دم واپسی برسر راہ ہے، عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ جی تو سوال نمبر 45 ہے کہ وہ معروف استاد کون تھے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں 16 سال تک پڑھایا اور جو خود بھی عربی، فارسی اور اردو کے قادر الکلام شاعر تھے؟ مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولانا وحید الدین سلیم، مولوی عبداللہ اور مولوی اسماعیل میرٹھی مختلف اوقات میں ان کے شاگرد رہے ہیں، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن بی ہے کہ وہ معروف شخصیت یا معروف استاد جو ہیں مولانا فیض الحسن سہانپوری تھے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 46 جی اس میں بھی ایک شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ مرزا غالب کو یہ شعر بہت پسند تھا اور وہ اس کی بے تحاشا داد دیا کرتے تھے، بتائیے اس شعر کے خالق کون ہیں؟ جی تو اس شعر کے خالق جو ہیں وہ شیخ ابراہیم ذوق صاحب ہیں، آپشن بی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے۔ کوسچن نمبر 47 ایسے موجز بیاں فصیح اللسان قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا، اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا، تو یہ فقرہ کس کے بارے میں کہا گیا تھا؟ یعنی کہ
میر انیس کی وفات پر یہ فقرہ ان کے بارے میں کس نے کہا تھا؟ کوسچن یہ تھا. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ مرزا دبیر ہے. کوسچن نمبر 48. سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا. سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. انشا کا یہ شعر پنجابی زبان میں کے بارے میں کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ کہ انشا کا یہ شعر پنجابی زبان کے بارے میں کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پنجابی زبان کی جو لوک داستانیں ہیں نا وہ بڑی دل آویز ہیں. تو اس میں جو آپشن اے ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا. اس کے بعد کوسچن نمبر 49. اس میں بھی ہمیں اشعار دیے گئے ہیں. 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چٹیار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار. ان شعروں میں دبستان لاہور کے کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے جن کے ہاں شجر کی علامت بہت استعمال ہوئی ہے؟ جی تو وہ شاعر مجید امجد ہیں جن کے ہاں شجر کی علامت بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے. سوال نمبر 50 ہم لوگوں کے پاس ہے. گاندھی از گجرات بہاوے از دکن، ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن. اس معروف پیروڈی کے خالق کون ہیں؟ جی تو اس معروف پیروڈی کے خالق جو ہیں وہ ظفر علی خان ہیں. تو آپشن بی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے. کوسچن نمبر 51 ہم لوگوں کے پاس ہے. کل صبح کے مطلع تابہ سے جب عالم بقا نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا. اس معروف نظم کے عنوان کا نام کیا ہے؟ جی تو اس معروف نظم کا عنوان ہے جی جوگی. سوال نمبر 52 ہم لوگوں کے پاس ہے کہ سوال نمبر 51 کے حوالے سے بتائیے کہ یہ نظم کن کی تخلیق ہے؟ جی تو یہ نظم جوگی جو ہے وہ خوشی محمد ناظر صاحب کی تخلیق ہے. سوال نمبر 53 ہم لوگوں کے پاس ہے کہ جی ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. کہے جو چاہے کوئی میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں. یہاں پہ سید سے مراد کون سی ہستی ہے؟ جی تو یہاں پہ سید سے مراد سر سید احمد خان ہیں. سوال نمبر 54 ہے کہ میری اردو تانگے والے کی اردو ہے. یہ جملہ قائد اعظم نے کس کو کہا تھا جس سے آگے روایت بنا؟ تو یہ جملہ جو ہے وہ قائد اعظم نے مولوی عبدالحق صاحب سے کہا تھا. تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ آپشن بی ہے. سوال نمبر 55. خواجہ میر دت شاعر ہیں جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار ہیں. دونوں کا زمانہ بھی مختلف ہے، پھر ان دونوں میں کیا قدر جو ہے وہ مشترک ہے؟ تو خواجہ میر درد کا تو ہمیں پتہ ہے کہ جی خواجہ میر درد جو ہیں وہ تصوف کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں. اسی طرح سے خواجہ حسن نظامی کی جو تصانیف ہیں ان میں بھی ہمیں تصوف کا رنگ جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. اس لیے یہاں پہ آپشن سی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے، تصوف. سوال نمبر 56 ہے. آندھی بروزن گاندھی کن کو کہا جاتا ہے؟ تو آندھی بروزن گاندھی جو ہے وہ ظفر علی خان کو کہا جاتا ہے. تو آپشن سی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا. سوال نمبر 57. جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جدید اردو نظم کا آغاز جو ہے وہ انجمن پنجاب کے مشاعروں سے ہوا. مولانا محمد حسین آزاد کی زیر نگرانی جو شروع ہوئے تھے. تو یہاں پہ جو رائٹ آپشن ہے وہ انجمن پنجاب 1874 لاہور سے ہوا. اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس ہے سوال نمبر 58. تم خیر خواہ دولت برطانیہ رہو، سمجھیں جناب کیسر ہند اپنا جانثار. یہ شعر ابتدا میں کس معروف روزنامے کی پیشانی پر لکھا جاتا رہا؟ یہی روزنامہ بعد میں انگریزوں کا ماتوب ٹھہرا. تو یہاں پہ جو روزنامہ تھا جس پر یہ لکھا جاتا تھا وہ تھا جی زمیندار. تو کون سا آپشن صحیح بنتا ہے؟ آپشن بی. سوال نمبر 59 ہم لوگوں کے پاس ہے. دے صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں؟ دے صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. اس زبان زد خاص و عام شعر میں خاکوں پر مبنی کتنی معروف تصانیف کے نام مستور ہیں؟ تو یہاں پر جی 2 معروف تصانیف جو ہیں وہ اس شعر میں آتی ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 60 ہے کہ علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا معنوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے؟ تو وہ ہستی ہیں جی ہم لوگوں کے پاس مولانا روم. تو آپشن ڈی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے.
جی نیکسٹ کویشچن دیکھیے کہ ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام بڑی موقر کتاب ہے جس کا سید نذیر نیازی نے اردو میں ترجمہ کیا، بتائیے یہ کس کی تصنیف ہے؟ جی تو یہ علامہ اقبال کی تصنیف ہے ریکنسٹرکشنز آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام، اور اس کا سید نذیر نیازی نے ترجمہ کیا تھا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے نام سے۔ سوال نمبر 62 ہم لوگوں کے پاس ہے کہ تحقیقات چشتی آثار لاہور کے بارے میں بڑی موقر اور معتبر کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو تحقیقات چشتی جو ہے یہ تصنیف ہے مولوی نور احمد کی۔ سوال نمبر 63 ہم لوگوں کے پاس ہے کہ سلاست رومی اور بزم آرائیاں جیسی مقبول تصانیف سے کس مصنف کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ جو تصانیف ہیں یہ کرنل محمد خان کی ہیں۔ سوال نمبر 63 جو ہے وہ یہاں پر واضح نہیں ہے، اس لیے ہم اس سوال کو اسکپ کرتے ہیں اور نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 65 کی مولانا شبلی نعمانی، مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ علی، مولانا حالی، محسن الملک اور مولوی سمیع اللہ وغیرہ شخصیت کے بارے میں صریحاً اختلاف رکھتے تھے، تو کس معاملے میں ان سے اختلاف رکھتے تھے؟ جی وہ معاملہ تھا جی مذہبی معاملہ، مذہب کے معاملے میں۔ سوال نمبر 66 ہم لوگوں کے پاس ہے مولانا عبدالحلیم شرر نے کچھ اور متوازی رسالوں کے ساتھ ساتھ ایک جریدہ عرصہ دراز تک جاری رکھا جس کا بڑا چرچا تھا، اس جریدے کا نام بتائیے۔ جی تو اس جریدے کا نام جو ہے وہ دلگداز تھا، آپشن اے جو ہے وہ رائٹ ہوگا۔ کویسچن نمبر 67 علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ شاہین، تو آپشن سی اس میں رائٹ ہے کہ شاہین جو ہے وہ بلند پرواز ہے۔ کویسچن نمبر 68 آثار السنادید سر سید کی معروف تصنیف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے؟ جی اس کا موضوع جو ہے وہ آپشن ڈی رائٹ آپشن ہے کہ دلی کے آثار قدیمہ، معروف مقامات کا اور کاملین فن کا جو تذکرہ ہے وہ اس میں ہمیں ملتا ہے، تو اس وجہ سے یہ آثار السنادید جو ہے وہ ایک معروف کتاب ہے۔ پھر ہم لوگ کے پاس کویسچن نمبر 69 ہے کہ غزل کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ تو غزل کی زبان جو ہے وہ علائم و رموز کی زبان ہوتی ہے، آپشن اے رائٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 70 بہت ہی مشہور سوال بار بار پیپرز میں ریپیٹ ہوتا ہے کہ اردو ناولوں کا گرند صاحب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اردو ناولوں کا گرند صاحب جو ہے وہ ممتاز مفتی کے ناول علی پور کے ایلی کو کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 71 دلی کا ایک یادگار مشاہرہ مرزا فرت اللہ بیگ کا ایک ناقابل فراموش طویل مضمون ہے، یہی مضمون ایک دوسرے عنوان سے بھی کتابی صورت میں زیور طبع سے کئی بار آراستہ ہوا، کتاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جی تو آپشن اے رائٹ آپشن ہے کہ کتاب کا دوسرا نام جو ہے وہ دلی کی آخری شمع ہے۔ سوال نمبر 72 سید سجاد ظہیر کی جو اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں تھے، معروف ترین تصنیف کا نام کیا ہے؟ جی تو ان کی جو تصنیف بہت زیادہ معروف ہوئی وہ تھی جی روشنائی، آپشن بی رائٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 73 رات کو آگ اور دن کو دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار، اس شعر میں متضاد الفاظ کتنی بار آئے ہیں؟ تو اگر ہم اس پہ غور کریں تو اس میں رات اور دن اور لیل و نہار یعنی کہ 2 مرتبہ اس میں جو ہے وہ متضاد الفاظ آئے ہیں، تو آپشن سی جو ہے وہ رائٹ آپشن ہوگا 2 بار۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 74 ہے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا، تو اس میں مرکب اضافی کا استعمال جو ہے وہ کتنی بار ہوا ہے؟ تو اس میں آپشن اے جو ہے وہ رائٹ آپشن ہے جو کہ ہے 4 بار۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 75 جو کہ آج کے اس پیپر کا لاسٹ کویسچن ہوگا، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، اس مصرے سے کس شاعر کا نام ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ جو مصرع ہے یہ حسرت موہانی کا تحریر کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اپنے ختم کو پہنچی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔